الحمدللہ اس ادارے میں ہم صبح و شام ناظرہ کی کلاسز کروا رہے ہیں۔ 150 کے قریب خاندان ہیں جن کی کفالت کر رہے ہیں، ان میں نابینا افراد ہیں، معذور ہیں، بے سہارا ہیں، بچے بچیاں بیوہ عورتیں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہفتہ وار یہاں پہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں عورتوں کی تربیتی نشست ہوتی ہے۔ الحمدللہ بہت سے ایسے مجبور لوگ بھی آتے ہیں جن کی مجبوریاں سن کے ہم بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے اور وہ اسباب پیدا کرتی ہے تو میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر پاتی ہوں۔ لیکن اب الحمدللہ یہ کام اتنا آگے تک جا چکا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو آپ لوگوں کے مجھے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مہیر حضرات اور خاص طور پہ میری مہیر بہنیں جو نیکی کا جذبہ رکھتی ہیں وہ آئیں میرے ساتھ مل کر اس روشنی کو پھیلائیں۔ کرتے ہیں۔ اور آپ میں پہلے لوگوں کا کام کرتی تھی، لیکن جب سے مجھے چیسٹ کینسر ہوا ہے اس کے بعد مجھ سے کام نہیں ٹرسٹ کی ہوا۔ آنر ہے جی وہ میڈم جی ہیں اور ہماری باجی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے میری بہت رحم دلی سے ہر میری بات سنی اور انہوں نے مجھے ہر طرح کی تسلی دی، اور اس کے علاوہ میری آنے جانے میں مجھے مشکل تھی۔ میں شوکت خانم میں اپنا علاج کروا رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور وہ بھی میرا فری علاج کر رہے ہیں۔ لیکن میرے گھر میرے 3 بچے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بچے آپ؟ میری 2 بیٹی ہیں، ماشاءاللہ وہ جوان ہیں اور وہ پڑھتی ہیں، ایک 9th کلاس میں پڑھتی ہے اور ایک 10th کلاس میں تو پڑھتی ان ہے۔ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ یہ بس ایسے ہی ادھر ادھر سے اور کچھ باجی کی مدد سے، جو باجی ہماری مدد کر دیتی ہیں، ان کی مدد سے میرے میں نے بچوں کا جاب کا کہا کہ مجھے جاب بیسکلی مجھے جاب دیں، تو انہوں نے مجھے خود کفیل ہونے کے لیے اس ادارے میں بطور ایک تعلق کے طور پہ، حصہ کے طور پہ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اب میں اس ادارے کا حصہ ہوں۔ اس ادارے میں ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں ڈاکٹروں کو کافی علاج کروایا، جنرل اسپتال یا رحمت اسپتال سے بھی، تو انہوں نے لاسٹ اسٹیج میں کہا کہ اب اس چیز کا علاج نہیں ہے۔ تو حاجی صاحب کے پاس آنے کے بعد میں نے یہی کہا کہ کہ حاجی صاحب میری بینائی نہیں ہے، تو اس نیت سے نہ مجھے دیکھیے گا کہ میری بینائی نہیں ہے، تو کہ مجھے کام چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خود کفیل کریں گے، ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح عام طور پہ معاشرہ کرتا ہے، تھتکارتا ہے۔ انہوں نے تھتکارنے کی نیت سے نہیں بلکہ مجھے اپنے بیٹا بنایا، اور بیٹے بنا کے مجھے گلے لگایا، اور مجھے اس نیت سے کہ ہم تمہیں ساتھ لے کے چلیں گے، اب تمہیں اپنے والدین کا کفالت کرو گے، تم اپنے والدین کا کفالت کرو، والدین کا بوجھ نہیں بنو گے بلکہ والدین کا سہارا بنو گے، اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح ساتھ لے کے نا مجھے چلنے کا کہا ہے۔ تو میں خوش ہوں اس ادارے میں۔ اس ادارے میں اپنے گھر جیسا ماحول ہے، مجھے تو ایسا ہے، مجھے فیل نہیں ہوتا کہ گھر میں اور اس ادارے میں مجھے